صحیح؟ یعنی وہ چیزیں جو مجھ سے ہو چکی ہیں، جو میں نے غلط کی تھیں، جس پہ میں شرمندہ ہوں، اور شرمندگی کے بعد اب میں نے عہد کر لیا کہ میں وہ دوبارہ کام نہیں کروں گا. اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو جو میں ادا نہیں کر سکا ان کو میں کس طرح سے پورا کروں. یہ بھی ایک توبہ کی سٹیج ہے. اچھا، اس کے بعد انسان اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا میں نے اپنی نمازوں کو ادا کر دیا، میں نے روزوں کو پورا کر لیا، میں نے خمس کو نکال دیا، میں نے اس ہر شخص سے معافی مانگ لی جس کا میں نے دل دکھایا تھا، یا حقوق العباد بھی ادا کر دیے، حقوق الناس بھی ادا کر دیے. اب کیا؟ ابھی بھی توبہ پوری نہیں ہوئی. اب یہ کہ خدا کو دکھائیں کہ میں کتنا شرمندہ ہوں. وہ کس طرح سے دکھائیں گے؟ اب ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ڈالیں گے. کس چیز میں؟ مستحبات میں. یہ جو شرائط بیان کی جا رہی ہے نا توبہ کی، یہ امام علی علیہ السلام نے یہ امام نے بیان کی تھی. ایک شخص کو اسے بتایا تھا جس نے کہ کہہ دیا تھا استغفر اللہ ربی واتوب بولے غفلت کے اندر. تو امام نے اسے روکا اور کہا، عربوں کی زبان کے اندر ایک جملہ ہے جب کہ بہت زیادہ کوئی تعصف اور جب کوئی کسی کی تنبیہ کرنی ہوتی ہے تو وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ خدا کرے کہ تمہاری ماں جو ہے تمہارے جنازے پر روئے. یہ اس کا رفلی ٹرانسلیشن ہے. جب بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے یا جب بہت زیادہ کسی کی تنبیہ کرنی ہوتی ہے تو یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں. امام نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کہا؟ یہ جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تم نے کہا، استغفر اللہ جو تم نے کہا، اس کی شرائط ہیں. آیا تم نے ان شرائط کو سمجھا، ان شرائط کو ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ استغفر اللہ نہیں ہوا، یہ توبہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ کام کر لیا تو امام کے جو جملے وہ یہ ہیں کہ انسان کے جسم پہ اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا جب انسان راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھے گا، روزے رکھے گا، اس سارے مستحبات کو ادا کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم پہ اثر آئے گا. امام کا جملہ ہے کہ اس گوشت کو جو خدا کی معصیت کے اندر اپنے جسم پہ چڑھایا تھا اس کو پگھلا دو. اس کو پگھلا دو یعنی آپ کے جسم پہ اس کا اثر پڑے. The person should have an effect on the body and that effect would be such that the person will become very thin. اس کے بعد دوبارہ گوشت کو لے کر آؤ. تو اب یہ جو سب سٹیپس امام علی علیہ السلام نے بتائے، انشاءاللہ اس کو اور بھی بات کریں گے اگلے کچھ دن جو آپ کے پاس ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ صرف شرمندگی جو ہے وہ توبہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ دشمن ائمہ کے جنہوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے ان کو اسیر کیا، جنہوں نے ان کے اوپر یہ تمام کے تمام مظالم جو تاریخ کے اندر ہیں انہوں نے یہ ڈھائے ان کے اوپر، ان کی بھی تاریخ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے جملے ہیں جس میں انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اظہار کیا کہ ہمارے تعصف ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، لیکن صرف یہ تعصف کافی نہیں تھا، صرف اور صرف شرمندہ ہونا کافی نہیں تھا، یہ اس تعصف کے بعد بھی شرائط ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم توبہ نصوحہ اس دنیا کے اندر کر کے اس دنیا سے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اسی طرح سے جس طرح سے خدا نے بتایا اس کو انجام دے سکیں. خدا ہماری زندگی کے اندر حقیقی آسانی کو پیدا کرے. خدا ہماری اولاد کو اسلام کو سمجھنے کی اور ایک اچھا خالصتاً مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے آپس کے پیار و محبت میں اضافہ ہو، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے امام کے آنے کا انتظار کرتے رہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو فقراء ہیں، جو اسیر ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں. خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے. خدا ہماری آواز میں تاثیر ڈالے کہ دوسرے جو کہ ہماری جو کہ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے خانوادہ، ہمارے دوست احباب،
ہماری آواز میں اتنی تاثیر ہو کہ ان کے دلوں کو خدا منقلب کر دے. خدا ہماری نیتوں کو خالص رکھے, ہمارے مراجعین کو اپنے زمان میں رکھے, علماء حق کو اپنے زمان میں رکھے, ہمارے رہبر معظم کو اپنے زمان میں رکھے, امام عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمان میں رکھے, ان کے اصحاب انصار میں شریک کرے اور ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.